کہ میرے قریب کوئی 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا، مجھے کوئی رائٹ نہیں لینے کا، 1 روپیے کا لے حق بھی نہیں، میں خود دیتا ہوں، لے نہیں سکتا، کوئی غلط نہیں سمجھے۔ لیکن ملاقات امام کے لیے سب سے پہلے میں یوتھ سے کہہ رہا کہ تم لوگ کما رہے ہو نا، اگر 2000 5000 10,000 کماتے ہو نا، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، میں بچوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے کہہ رہا، if you are working تو یاد رکھو، ہم 1 لاکھ روپے کا نام نہیں، 1 روپیہ بچتا ہے اس کے 20 پیسے نکال دو، سال بھر کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ یہ حق فاطمہ ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ رزق حلال، رزق حلال، اس کی ٹاپک الگ ہے، کبھی بات کروں گا ہم اس کے بعد۔ ویری امپورٹنٹ دوستو، دیکھیں پیسے کا معاملہ ہے، کتنی خاموشی ہے، سب کی بات کروں، پیسے کی بات مت کروں۔ میں تو جو مجھے جانتا ہے، میں ویری ایگریسو ہوں، ویری ایگریسو۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ، امام سے ملنے کے لیے گھروں کو صحیح کرو، اپنے چہروں کو صحیح کرو۔ مجھے جو پیغام دے رہا تھا میں نے دے دیا، یہ میسج لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے۔ اپنے چہروں کو صحیح کرو بابا، لڑکوں سے کہہ رہا چہروں کو صحیح کرو۔ داڑھی از ویری امپورٹنٹ، اگر شیو کر کے امام کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کا امام جب آئے گا تو آپ ظہور کرے گا، تب کلین شیو ہم ہوں گے، تو امام اپنے لشکر میں آپ کو شامل نہیں کرے گا۔ یاد رکھو دوستو، یاد رکھو دوستو، چہرہ یوتھ سے کہہ رہا، بڑوں سے نہیں، چہرے پہ داڑھی لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ اور لڑکیوں سے کہہ رہا کہ چہرے پہ حجاب لازم، سر پہ حجاب ہوگا تو کنیز زہرا کہتا ہوگی، بغیر حجاب کے فرزند زہرا تم کو سینے سے نہیں لگائے گا، تم فرزند زہرا کے قریب نہیں جا سکتے، نہیں جا۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ اگر آج امام کا ظہور ہو جائے تو کیا ہماری ماں بہنیں ننگے سر جائیں گے ان کے ساتھ؟ کیا اتنا کوئی ہمت ہے کسی کہ امام کے ساتھ انہیں ننگے سر چلے جائے؟ پاسبل ہے؟ نہیں دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے which we have to learn۔ ہم کو سیکھنا ہے، میں کل بھی میں نے کہا مجلس سے سیکھ کے جاؤ، take something، مجلس سے لے کے جاؤ۔ مجلس حسین سے جو ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا، تو یہ لازم ہے۔ مجھے آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، مجھے مادر حسین کو خوش کرنا ہے۔ کل اگر مادر حسین پوچھے کہ اتنا بڑا مجمع بنارس میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا، میرا پیغام کیا پہنچا تھا؟ مجھے آپ تو جانتے ہیں دنیا بھر میں جاتا ہوں، الحمدللہ ایک ریولیشن لاؤ بنارس میں خراب، بچے آپ ایمان سے بولے، لڑکی خود کہے کہ مجھے حجاب کرنا ہے، تو ماں باپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے، اس لیے کہ جب اگر لڑکی کرے گی تو وہ ماں خود بخود آ جائے گی حجاب میں کہ بیٹی کر رہی اب تو مجھے کرنا ہی ہے۔ سمجھے؟ پلیز اگر یہ مت کرو، چہرے پہ داڑھی بھی ہو، استقبال امام زمانہ کیسے ہوگا؟ امام کو ہم استقبال کیسا کریں گے؟ تیسری چیز، جہالت سے باہر نکلو۔ امام کے ساتھ رہنا ہے نا، نصرت امام کرنا ہے نا، تو جاہل امام کے ساتھ نہیں رہے گا۔ میں نے بڑا جملہ کہا، اس لیے کہ دوستو جہالت یہ اندھیرا ہے، علم سیرت علی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ اگر علم کو لینا ہے تو کسی منافق کے پاس بھی علم ہے تو جا کر لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ یہ تمہاری میراث ہے، یہ عام مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، علی والوں کی میراث ہے۔ باب المدینہ العلم سے وابستہ ہو اور جاہل ہو، نو بہترین سکول میں بچوں کو پڑھائے، مشنری سکول میں پڑھائے، پروفیشنل بنو، دنیا میں جاؤ باہر، مختلف۔ آپ کو بنارس میں رہنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے نعمت امام میں کہ آپ شیعت کو، امام کے وجود کو پروپوگیٹ کرو، پھیلاؤ، تو بنارس میں رہ کے نہیں کر
بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ بہترین تعلیم حاصل کرو، جتنا ایجوکیشن حاصل کرو گے، اس لیے کہ جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ جہالت میں سمجھ نہیں آتا۔ چلو آپ پڑھے محمد والے جاہل تو ہمیشہ جاہل ہی رہتا ہے، اس لیے کہ جاہل علی والوں کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب میں اسے نمائن کے ٹاپک پہ ہوں، علم کے ساتھ ہوگا، اس لیے اچھا میں کیوں ڈسکس کروں، علم حاصل کرو، کل انشاءاللہ میرا امام آتا ہے، کل آتا ہے انشاءاللہ۔ امام آتے ہی معجزے سے حکومت چلانے والا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے مین ٹاپک سے ہے وجود امام، ایکسسٹنس آف امام، علامات ظہور، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، اتنی بڑی ٹاپکس ہیں۔ امام آتے ہی معجزے سے حکومت چلانے والا نہیں۔ کوئی ہمارا امام معجزے سے حکومت نہیں چلایا، معجزہ ان کے لیے کیا ہے؟ جن کے صدقے میں زمین اور آسمان خالق ہو، وہ کیا معجزہ بتائے؟ وہ تو بہت لاسٹ ریزورٹ ہے، کبھی ضرورت پڑتی تو کچھ بتا دیتے۔ ان کے لیے ہے کیا؟ معصومین تو معجزہ وہ کیا بتاؤں کہ غلاموں نے معجزہ بتایا۔ تو معجزہ کوئی ذہن میں رکھ کے زندگی مت گزارے کہ کل انشاءاللہ امام آ جائے گا تو ہمارے لیے بہت شروع ہے، ہم کو مولا آگے پھولوں کا گلدستہ دے کے کہے کہ تم پوری زندگی میں رہتا کرتے آ جاؤ نا، جو چاہے تم کرو ہمیں۔ نو 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 نو، امام یہ کرنے والا نہیں ہے۔ امام کو ضرورت ہوگی 25 سال ظہور کے بعد، 20 سے 25 سال دنیا کو کلین کرنے میں جائے گا۔ سفیانی سے جنگ، دجال سے جنگ، یاجوج ماجوج سے جنگ، پھر ہمارا جو آج کل فیورٹ فرینڈ ہے، کلوزسٹ فرینڈ ہے آج کل ہمارا کون بتایا؟ بنارس والوں کا نہیں ہوگا۔ جو آج کل ہمارا سب سے کلوزسٹ فرینڈ کون ہے، قریبی دوست کون ہے ہمارا؟ مسٹر شیطان۔ نہیں، آپ لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن ایک عام آج کل جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ کون ہے؟ شیطان۔ آپ کہیں گے یار ہم شیطان سے کبھی ہم نے دوستی نہیں کی۔ آپ نے دوستی نہیں کی، اس نے آپ سے دوستی کر دی۔ اس لیے کہ اگر میوزک چل رہی ہے تو اس کی دوستی ہے، پردہ نہیں ہے تو اس کی دوستی ہے، نماز قضا ہو رہی تو اس کی دوستی ہے، غیبت ہو رہی ہے تو اس کے فرینڈ ہے، ایلیگیشنز لگا رہے ہیں تو اس کی دوستی ہے۔ آپ معصوم سے کیسے دوستی کر رہے ہیں؟ امام نے تو کبھی نہیں کہا کہ غیبتیں کرو، بیک بائٹنگ کرو، امام نے تو کبھی نہیں کہا کسی پہ بہتان لگاؤ، امام نے تو کبھی نہیں کہا میوزک سنو۔ دوستی کس سے ہماری آج کل؟ میں کیا کروں، سوئی گھڑی کی سوئی میرا ساتھ دے دے، انشاءاللہ بات کی ٹاپک صحیح ہے سب دوبارہ ہوا کیا؟ یہ امام کہتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ لگا ہے، شیطان سے بھی جانے، اس کے بعد ہے وہ پورے کہ زمین پہ پوری نعمتیں آ جائے گی، کوئی انسان زمین پہ پیر نہیں رکھے گا، ہر جگہ سبزہ ہوگا، 1000 کلومیٹر سے لوگ بات کریں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا۔ وہ سب جو نعمتیں وہ بعد میں، پہلے تو مولا کو دنیا سے کفر کو ختم کرنا ہے، شیطانیت کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد ہے وہ پوری نعمتیں۔ اور 25 سال کے بعد، 20 سے 25 سال کے اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے، غور سے سنیں، اس کے بعد امام کو ضرورت پڑے گی پروفیشنلز کی۔ کون پروفیشنل؟ ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی، انجینئرز کی ضرورت پڑے گی، آرکیٹیکٹس کی ضرورت پڑے گی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑے گی۔ تو امام کیا کرے گا؟ مختلف شہروں میں بھیجے گا کہ تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ۔ امام حکومت ویسے کرے گا جیسے علی نے کی تھی۔ 4 سال جیسے میرے مولا کی حکومت تھی نا، تو امام کا مولا کی معجزے سے حکومت کر رہے تھے؟ نو، امام کو سب کی تو ایجوکیشن حاصل کرو، پروفیشنل کورسز میں آؤ، علم کو حاصل کرو، جہالت سے باہر نکلو تو امام سے کانٹیکٹ میں رہو گے۔ اگر جہالت میں رہو، میں ایک بات بولوں آپ کو،
ہمارے گھروں میں ڈرائنگ رومز میں نہج البلاغہ سجی ہوئی ہے. ڈرائنگ روم میں ہم سامنے رکھتے ہیں نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ سب. کیوں؟ کہ دنیا والے آئیں لوگ آئیں تو کہیں جا کے نہج البلاغہ نہیں کے پاس. نہج البلاغہ ہے صرف سجانے کے لیے، صحیفہ کاملہ سجانے کے لیے. نہج البلاغہ سے دوسرے فائدے اٹھا رہے ہیں یہ کے. ہم کیا کریں؟ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، انٹرنیٹ پہ جاؤ، ہر چیز ہے، روز ایک پیج پڑھو، ایک پیج پڑھو، تمہارا ویژن کھلے گا، تمہارا ذہن کھلے گا. نہج البلاغہ ایک معجزہ ہے. صحیفہ کاملہ ایک معجزہ. آپ سنیں، آج سے 4 سال پہلے، باقی ٹاپک پہ ہی ہوں، 4 سال پہلے ٹیکساس ہیوسٹن سے ایک سین اینٹونیو جگہ ہے، وہاں سے غور سے سنیں، سین اینٹونیو جگہ ہے ٹیکساس ہیوسٹن امریکہ. وہاں مجلس پڑھ کے میں واپس آ رہا تھا رات میں 1-1:30 بجے کے قریب. تو میں واپس آ رہا تھا تو میں جس کے ساتھ آ رہا تھا سائنٹسٹ تھا ناسا، جہاں سے وہ چاند پہ اپولو 11 کیا تھا. آرلینڈو میں فلوریڈا میں آج وہ پیڈ ہے، میں نے دیکھا کیپ کینیڈی میں. تو ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے، پتہ نہیں نا. اور آج کل تو جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے ہیں. ابھی پیپر میں آتا ہے کہ مارس میں وہ جو سرخ ستارہ ہے اس کے اندر زندگی ہے. وہ نیوز پیپر میں، انڈین نیوز پیپر میں نے پڑھا. پر تمہیں سائنس بہت سے عجیب انٹرسٹنگ بات ہے کہ علم کیا ہے. میرے مولا نے کیسا علم 1400 سال پہلے دیا. میں آ رہا تھا راستے میں، ہم گفتگو کر رہے تھے تو سائنٹسٹ نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. میں جس ریسرچ سینٹر میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہم لوگ آج سے پوچھے گا کہ ہمارے سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے یہ ریسرچ ہو رہا تھا امریکہ میں کہ راکٹ جب وہ لوگ دن میں بھیجتے ہیں، دن کی سورج کی روشنی میں جب راکٹ اوپر جاتا ہے تو ان کے پاس منٹس اور سیکنڈ کا کیلکولیشن ہوتا ہے کہ اتنا ڈسٹنس، اتنا فاصلہ، اتنے گھنٹے، اتنے منٹس اور اتنے سیکنڈز کا طے کرنا. ایک سیکنڈ کا کیلکولیشن غلط ہوتا ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ 18 گھنٹے 18 منٹ اور 18 سیکنڈ میں یہ اتنا ڈسٹنس کور کرے گا تو اتنا ہی کور کرے. کہتا ہے کہ مولانا ہم لوگ یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ دن میں جب ہم راکٹ کو آسمان میں بھیجتے ہیں تو اس کا کیلکولیشن ہمارا بالکل صحیح آتا ہے، لیکن جب ہم رات میں اندھیرے میں بھیجتے ہیں تو ہمارا کیلکولیشن آگے پیچھے ہوتا ہے. 20 منٹ آگے ہو گیا، 25 منٹ پیچھے ہو گیا، تو ہمارا پورا جو حساب اور کتاب ہے وہ سمجھ ہی میں گیا. تو 20 سال پہلے ہم اسی پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دن میں بھیجتے ہیں تو صحیح جاتا ہے، رات میں بھیجتے ہیں تو صحیح نہیں جاتا. ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا واقعہ سنا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ریسرچ سینٹر میں، میرے پاس صحیفہ کاملہ کی انگلش کا ٹرانسلیشن ہوئی کتاب تھی جس میں 4 امام کی ساری دعائیں. تو اس میں اس نے کہا، میں نے پیج کھولا، پیج کھول کے میں پڑھ رہا تھا 4 امام کی. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس میں امام نے کہا، امام کا جملہ ابھی دنیاوی کا جملہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ علم ہوگا تو آپ کیسے شیئر کر سکتے، پہنچا سکتے. اس نے کہا میں نے کھولا اور میں وہ دعا پڑھ رہا تھا جو میں روز ہی پڑھتا ہوں. اس میں 4 امام نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگ رہا. امام مانگتے مانگتے کہتا ہے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری حاجت کو پورا کر دے. اب سنیں اس کے بعد اس نے کہا جب میں نے یہ پڑھا تو جو عیسائی اور یہودی سائنٹسٹ تھی اور اس نے کہا ایکسکیوز می واٹ ڈیڈ یو سے، ایک سیکنڈ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ اے، اس نے پہلے پوچھا کہ یہ ہے کیا؟ تو کہا جو ہمارے پروفٹ ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کی جو چوتھے سکسیسر ہیں، وارث ہیں، امام ہیں، ان کی دعاؤں کی کتاب ہے. سپلیکیشن جس نے انگلش میں کہتے ہیں. یہ سبھی عیسائی لوگ کے پاس بھی ڈیلی پریئر کی ہے، ان کے پاس بھی تھی. تو کہا یہ ہماری دعاؤں کی کتاب ہے، ہمارے رسول کے چوتھے سکسیسر، چوتھے وارث کا. تو کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری حاجت کو پورا کر دے. تو اس نے کہا کہ یہ کب کہا انہوں نے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ 1400 سال پرانی بات ہے یہ. 90 ہجری کے، ہم 1400 ہجری میں لگ بھگ 1400 سال ہو گئے. تو کہا 1400 سال پہلے انہوں نے کہا اندھیروں کے وزن کو جاننے والے. اس نے کہا اب ہم اسی میں تو پریشان ہیں، اب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دن کا وزن الگ ہے، رات کا وزن الگ ہے. دن کا وزن الگ، رات کا، اندھیروں کا وزن. کہا ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا
محمد اور آل محمد کا. آپ سمجھ لیں اسلام کا اکثر کیا اس ایک اندھیروں کے وزن پر جائیں. ہمارا امام کہے اور ہم کو پتہ نہ ہو, پڑھنا ہم کو نہیں ہے, ہم خالی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم صحیفہ کاملہ میرے امام کی نہیں پتا. نہیں ایسا نہیں. میری ریکویسٹ ہے یوتھ کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, اسٹارٹ ریڈنگ پڑھو پڑھو, کہاں زبان میں آگے پڑھو, جتنا ہو سکے یہ چیز کریں, علم کو حاصل کریں, جہالت سے باہر نکلو. جب تم جہالت سے باہر نکلو گے, اس لیے کہ اگر جاہل رہو گے تو یہیں رہو گے, محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے, بڑے لوگوں کے سامنے جا کے گفتگو نہیں کر سکتے. علم کو حاصل کرنا ہے, نالج ہوگی, ایجوکیشن ہوگا. آپ دنیا کے مختلف شہروں میں جائیں گے, مختلف شہروں میں جا کے شیعت کو پروپوگیٹ کرو گے. آج جو ہندوستان کی شیعت ہے یہ آئی کیسے؟ اور امام ہمیشہ عالم کو سینے سے لگائے گا جو علم کو حاصل کرے. جاہل کو امام سینے سے نہیں لگائے. یہ سیرت معصومین نہیں. ہم کیا سمجھ رہے, میسم, بوزر, سلمان سب جاہل تھے. میں کل تہو بنا